हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि ज़ियाबेतस। तो ज़ियाबेतस या डायबिटीज़ क्या है? वीडियो को आसान करने के लिए हमने इसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसके अंदर आप लोगों को पहले बताया जाएगा कि डायबिटीज़ या ज़ियाबेतस क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, रिस्क फैक्टर या किन चीज़ों से ज़ियाबेतस हो सकता है, प्रिवेंशन इसकी क्या है और इसका इलाज किस तरह किया जाता है। ज़ियाबेतस या डायबिटीज़, इसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। क्रॉनिक उस किस्म की बीमारियों को कहा जाता है जिसकी ट्रीटमेंट में काफ़ी अरसा लग जाता है, या उस किस्म की बीमारियां जिसका इलाज मुमकिन ना हो। अब जो खुराक हम करते हैं तो वो खुराक जाके ग्लूकोज में या शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर ये शुगर या ग्लूकोज हमारे ब्लड या खून में चला जाता है। हमारे खून के अंदर शुगर की मकदार बढ़ जाती है। जब शुगर की मकदार बढ़ जाती है तो वो सिग्नल करता है हमारे पेंक्रियास को, ताकि वो इंसुलिन रिलीज करे। तो जब हमारा लबलबा या पेंक्रियास इंसुलिन रिलीज कर देता है तो वो उस इंसुलिन की वजह से ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, और उस शुगर को या उस ग्लूकोज को हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब अगर कोई बंदा डायबिटिक पेशेंट है या उसको ज़ियाबेतस हो गया है, तो उसके जिस्म में या तो इंसुलिन बनता ही नहीं है, और या अगर इंसुलिन बनता है तो उस इंसुलिन को रेजिस्टेंस पेश आती है और वो शुगर या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो दो किस्म के ज़ियाबेतस है या डायबिटीज़ है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली ऑटो इम्यून रिएक्शन है। ऑटो इम्यून रिएक्शन के ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, लेकिन इसके अंदर होगा ये कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम या आपका ब्रेन खुद आपके पेंक्रियाज या लबलबे के ऊपर अटैक कर देता है। उस अटैक की वजह से आपका पेंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन पैदा नहीं कर सकता। टाइप 1 डायबिटीज़ से छोटे से लेकर बड़े हर उम्र के लोग मुतासिर हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर मोस्टली इंसुलिन इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि ब्लड के अंदर मौजूद शुगर की मकदार को कम किया जा सके। टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली अभी भी एक हार्ड रिसर्च टॉपिक है, जिसके ऊपर कई रिसर्च अंडर प्रोसेस हो रहे, लेकिन रिस्क फैक्टर इसमें यह है कि आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर कोई भी डायबिटिक पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ का, तो आपको चांसेस है कि आपके फैमिली में कोई दूसरा बंदा भी टाइप 1 डायबिटीज़ डेवलप कर पाए। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि सबसे ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 90% जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ से है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आपका पेंक्रियास काम सही करता है, आपका लबलबा इंसुलिन पैदा करता है, लेकिन उस इंसुलिन को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती और उसको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता पूरे से। इस रिस्पॉन्ड ना मिलने की वजह से आपके ब्लड के अंदर आपकी शुगर की मकदार बढ़ जाती है। साथ ही साथ आपकी ब्लड के अंदर जो शुगर की मकदार है वो रेजिस्टेंस पेश करती है इंसुलिन, इसलिए आपका लबलबा ओवर रिएक्टिव हो जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन पैदा करने लगता है, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट हो जाता है। और कभी कभार टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर भी आपका पेंक्रियास या आपका लबलबा काम करना छोड़ देता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली ये डायग्नोज होगा जो एल्डर पीपल है या 40 से अबव साल के जो लोग हैं उनके अंदर, लेकिन आजकल हमारे फूड और फिजिकल इनएक्टिविटी या ओबेसिटी की वजह से ये मर्ज़ बच्चों के अंदर भी आने लगा है, और ज़्यादातर बच्चे भी इससे मुतासिर होने लगे हैं। जो मेन चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर वो है आपका हेल्थी डाइट और आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपका हेल्थी वेट। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ जो ऑलरेडी मैंने बताया वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड है, और उसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में करेंगे। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के? नीचे हमने कुछ सिम्टम्स दिए हैं। अगर इन सिम्टम्स में से आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स जाहिर हो तो आप फ़ौरन जाके अपने मेडिकल स्पेशलिस्ट या डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे जो मेजर सिम्टम्स है वो है आपका ड्राई माउथ और
ایکسیسیو ترسٹ، آپ کو پیاس زیادہ لگے گی اور آپ کا منہ ہر وقت خشک رہے گا. یورینیشن آپ کو بہت زیادہ آئے گی، آپ کو بار بار فیل ہوگا کہ میں واش روم جا کے یورینیٹ کروں. آپ تکا سا محسوس کریں گے، آپ کی اندر انرجی نہیں ہوگی کسی کام کو کرنے میں. آپ کا زخم وہ ہیلنگ بہت آہستہ کرے گا، آپ کا زخم بہت جلدی نہیں بھرے گا. اسکن کے اندر آپ کو کچھ انفیکشن ہو سکتی ہے، بلڈ ویژن ہو سکتی ہے، آپ کو چیزیں کلیئر نظر نہیں آئے گی. آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کے پیروں میں نمبنس ہو سکتا ہے. تو یہ سمٹمز کبھی کبھی مائلڈ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ ڈائبیٹک پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر یہ سمٹمز بالکل ایبسنٹ ہوتے ہیں، ہوتی نہیں اس میں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی سالوں تک ڈائبیٹک پیشنٹس رہتے ہیں لیکن ان میں یہ سمٹمز نظر نہیں آتی. رسک فیکٹر کیا ہے؟ کن وجوہات کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو سکتا ہے؟ تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کی فیملی ہسٹری، کیونکہ ڈائبٹیز یا ذیابیطس جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور یہ فیملی ٹو فیملی ٹریولز کر سکتا ہے. تو اگر آپ کے فیملی میں، آپ کے پیرنٹس میں، آپ کے گرینڈ پیرنٹس میں کسی کو ڈائبٹیز ہے تو چانسز ہے کہ آپ بھی ڈائبیٹک پیشنٹ ہو جائے فیوچر میں جا کے. دوسرا جو سب سے عام پرابلم ہے آج کل جو بہت زیادہ ہے وہ ہے اوور ویٹ. تو اوبیسٹی یا وزن کا بڑھ جانا وہ کئی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے اور ڈائبٹیز جسٹ ان میں سے ایک ایگزامپل ہے. آپ کی ڈائٹ بہت زیادہ کنٹریبیوٹر ہے ڈائبٹیز کی. ان ہیلتھی ڈائٹ جو ہے وہ کئی پرابلمز کو جنم دے سکتی ہے. تو بہتر ہے کہ بندہ اچھی خوراک کے اوپر جائے. اچھی خوراک سے مطلب یہ ہے کہ آپ وہ خوراک استعمال کریں جو ویجیٹیبلز اور فروٹ پر مشتمل ہوں. گلوکوز یا شوگر کی مقدار کو کم کرنا چاہیے اور ریڈ میٹ اس کی مقدار کو بھی کم کرنا چاہیے. فزیکل ان ایکٹیویٹی بھی بہت بڑا سیریس ایشو ہے آج کل، کیونکہ لوگ زیادہ تر بیڈ میں یا بیٹھ کے وقت گزارتے ہیں اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز وغیرہ نہیں کرتے. تو یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوٹر ہو سکتا ہے. ایج آپ کا اس کے اندر ایک کنٹریبیوٹر ہے، کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز موسٹلی ہوتا ہے 40 سال کے بعد. تو جیسے ہی آپ کا عمر بڑھتا جاتا ہے آپ کے آرگنز کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ کام چھوڑ دیتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر وہ ایک کاز ہو سکتا ہے ڈائبٹیز کا، اور ہائی بلڈ پریشر کاز ہوتا ہے آپ کی اوور ویٹ ہونے سے. اگر آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، آپ کی ڈائٹ صحیح نہیں ہے، مطلب آپ کی خوراک کے اندر زیادہ تر ریڈ میٹ ہے یا اس کے ساتھ آپ شوگر زیادہ استعمال کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ فزیکلی ان ایکٹیو ہے، آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو وہ آپ کی بلڈ پریشر کو انکریز کر سکتی ہے اور ایٹ دا اینڈ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتا ہے. پریونشن اس سے کس طرح ہے؟ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے؟ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز بیسیکلی لنکڈ ہے آپ کے لائف سٹائل بیہیویئر سے. لائف سٹائل بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خوراک کس طرح ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے. تو آپ نے سب سے پہلے ہیلتھی ڈائٹ کو انکلوڈ کرنا ہے. ہیلتھی ڈائٹ میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیچوریٹڈ فیٹس کو، سیچوریٹڈ فیٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اینیملز یا جانوروں سے آنے والے فیٹس ہے یا خوراک ہے تو اس کو آپ نے کم کرنا ہے. اگر آپ آئلز استعمال کر رہے تو اب بہتر ہے کہ آپ پلانٹ آئلز استعمال کریں، جیسے ایووکیڈو ہو گیا، نٹ ہو گیا، اولیویا ہو گیا یا ویجیٹیبل آئل ہو گیا. ڈائٹری فائبرز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، جس کے اندر فروٹس آتے ہیں، ویجیٹیبلز آتے ہیں، ہول گرینز آتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹیز کو آپ نے بڑھانا ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی آپ کے بلڈ گلوکوز لیول یا آپ کے خون کے اندر جو شوگر ہے اس کو صحیح طریقے سے کنٹرول کر پائے گی. فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر نارمل جوگنگ بھی ہو سکتا ہے اور آپ ہیوی ایکسرسائز جیسے کرکٹ، فٹ بال وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. ٹوبیکو کنٹیننگ پروڈکٹ جیسے سگریٹ وغیرہ ہو گئے تو اس کو آپ نے ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور ساتھ میں کینسر کا باعث بھی بن سکتا ہے. آپ نے ایڈڈ شوگرز کی مقدار کو کم کرنا ہے. جو سویٹس ہے یا شوگرز ہے تو اس کی مقدار کو آپ نے کم سے کم رکھنا ہے اپنی خوراک کے اندر. دوسری جو اہم چیز ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہول گرینز کے اوپر جائیں اور وائٹ ویٹ کو اوائڈ کریں. ہول گرینز کا مطلب یہ ہے کہ جو گندم
موسٹلی گندم ہوتی ہے ہمارے ہاں، تو اس گندم کا اوپر والا چھلکا نہ نکالا جائے. جب وہ اوپر والا چھلکا نکل جاتا ہے تو اس سے فائن آٹا بن جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اوپر والے چھلکے کو نہ نکالیں اور آپ ہول گرین کو استعمال کریں، کیونکہ اگر آپ ریفائنڈ ویٹ استعمال کر رہے تو اس کی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہوتی ہے. اب جس خوراک کی گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے تو وہ آپ کے بلڈ گلوکوز لیول کو سپائک کر سکتی ہے، اور اس سپائک سے آپ کے پنکریاز یا لبلبے کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اور اس پریشر سے آپ کا لبلبا یا آپ کا پنکریاز کچھ عرصے بعد ان ایکٹیو ہو سکتا ہے یا اس کی کام میں تھوڑی سی کمزوری آ سکتی ہے. فاسٹنگ ایک دوسرا بہت بہتر پریکٹس ہے. فاسٹنگ کا مطلب ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا ایک لمبے ڈیوریشن کے لیے. تو فاسٹنگ کی وجہ سے آپ کی انسولین ایبزارپشن بہتر ہو جاتی ہے اور وہ آپ کی بلڈ شوگرز کو امپروو کر دیتا ہے. ویڈیو کے آخر میں نے فوڈ لسٹ دی ہے جس کے اندر ہائی گلائسیمک والے فوڈ میں نے رکھے ہیں. تو اگر آپ کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے یا آپ کی فیملی میں سے کسی بندے کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے تو اب بہتر ہے کہ جو ہائی گلائسیمک انڈیکس والے فوڈ ہے اس کو کم کرے، اگر ہو سکے تو اس کو اوائڈ کرے. کسی ایسے فوڈ کے اوپر جائے جس کے اندر گلائسیمک انڈیکس کم ہو. تو مینجمنٹ یا ٹریٹمنٹ کے اندر ڈائبٹیز کا یہ ہے کہ آپ نے ہیلتھی لائف سٹائل رکھنا ہے. ہیلتھی لائف سٹائل کے اندر آپ کے پاس ہوں گے ہیلتھی ڈائٹ. آپ نے بہتر سے بہتر خوراک کھانی ہے. بہتر سے بہتر خوراک کھانے کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ تر ویجیٹیبل سبزیاں کھائیں اور ساتھ میں فروٹس کے اوپر زیادہ کانسنٹریٹ کریں. ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں، واک کریں، گیمز کریں. اسموکنگ کو آپ نے ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے اور آپ نے اپنے باڈی ویٹ کو کم سے کم رکھنا ہے. اگر آپ ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو صرف ہیلتھی لائف سٹائل آپ کے لیے کافی نہیں ہے. اگر آپ آلریڈی لمٹ کراس کر چکے ہیں تو اس کے اندر پھر ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں ڈاکٹر آپ کو کچھ میڈیکیشن یا ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرے گا. اس میڈیکیشن کو استعمال کرنا ہے آپ نے. ساتھ ہی آپ نے اپنے ایکسرسائز اور لائف سٹائل کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. پاسبل ہے کہ آپ ڈائبٹیز سے اپنے آپ کو بچا سکے، تو بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو ہیلتھی رکھنا ہے. ہیلتھی آپ رہ سکتے ہیں ڈائٹ سے، اپنی خوراک کس طرح کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا ہے.